کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جو چیز ہم نے خواب میں دیکھی ہو تو وہ اچانک سے حقیقت بن کے ہمارے سامنے آ جائے؟ جی ہاں، بالکل اسی طرح ہمارے ساتھ ہوا، کیونکہ جو چیز ہمارے لیے خواب تھی تو وہ آج ہمارے بیٹے نے وہ پورا کر دیا ہمارا خواب۔ اور آج الحمدللہ ہمارے لیے وہ خوشی کا دن تھا کہ جو بیان نہیں ہو سکتا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ جی میں بھی ٹھیک ہوں، اب ٹھیک ہوں۔ مطلب کہ پچھلے کچھ دنوں سے میری طبیعت بہت زیادہ اپسیٹ تھی، تو جس کی وجہ سے میں نے ولاگ کو بھی پھر تھوڑی دیر کے لیے بریک لگا دیا تھا، کیونکہ بالکل بھی ہمت نہیں تھی ولاگ کرنے کی، وائس اوور کرنے کی۔ ابھی بھی آپ کو لگ رہا ہوگا میری آواز سے کہ تھوڑی سی ڈسٹرب ہے، لیکن الحمدللہ اب بالکل ٹھیک ہوں، تو میں نے سوچا کہ ویڈیو اپلوڈ کر دوں۔ تو یہ کافی دنوں کی مکس ویڈیو جو کہ آپ کو ملے گی، مطلب کہ یہ نہیں ہے کہ آج یا کل کی نہیں ہے، یہ تقریباً 1 ویک کی ہے جو کہ میں نے شوٹ کر کے رکھی ہوئی تھی۔ تو یہاں پہ جی گھر کی صفائیاں وغیرہ سٹارٹ کی ہوئی ہیں۔ آج کل موسم بھی جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ اچانک سے بس اسی طرح ہو جاتا ہے کہ کبھی بارش آ جاتی ہے، کبھی آندھی آ جاتی ہے، لیکن بہت اچھا موسم ہو گیا ہے۔ تو صوفے وغیرہ جی ہم نے یہ دیکھے کور واش کرنے کے لیے میں نے مشین میں ڈال دیے تھے، ساتھ ساتھ شادہ بھی آئی ہوئی ہے، گھر کی صفائیاں ستھرائیاں ہو رہی ہیں، کیونکہ ہمارے بہت ہی اسپیشل گیسٹ آ رہے ہیں، اور وہ گیسٹ کے ساتھ آپ کی ملاقات میں آگے جا کے کرواتی ہوں۔ تو ابھی دیکھنے میں گھر اتنا صاف ستھرا لگتا ہے نا کہ کہیں سے بھی کوئی ڈسٹ نہیں ہے، کوئی گندگی نہیں ہے، لیکن جب آپ چیزیں نکالیں تو یہ اتنی زیادہ ڈسٹ ہوتی ہے نا ان چیزوں کے اندر، جو کہ باریکی سے ہمیں نظر ہی نہیں آتی، اتنی باریک ہوتی ہیں نا وہ، ان کو غور سے دیکھیں۔ تو پھر میں نے یہاں پہ اپنے مرر کو اچھی طرح سے صاف کیا، کرنا ہے ابھی تھوڑا سا رہتا ہے لیکن تھوڑا سا کر لیا۔ تو آپ بتائیں جی آپ لوگ کی کیسی جا رہی ہے جو کہ آج کل برسات کی انٹری ہو رہی ہے کس کس شہر میں، بلکہ تو پورے پاکستان میں ہو رہی ہیں بارشیں نا آج کل۔ بس اللہ تعالیٰ رحمت کی بارشیں نازل ہوں، لیکن جو اس کے ساتھ نقصانات ہو رہے ہیں وہ بہت دکھ ہوتا ہے ان چیزوں کو دیکھ کے۔ جس طرح ابھی یہ پچھلے دنوں چھت گری ہے 3 منزلہ، کتنے لوگ اس کے نیچے آ کے ڈیتھ ہو گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بس رحمت کی بارش ہو، ان چیزوں سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے۔ تو خیر اب میں ڈرائنگ روم میں آ گئی ہوں، تو پچھلا بھی لوگ جنہوں نے میرا دیکھا تھا تب میں نے بتایا تھا کہ ابو جی کی طبیعت بہت خراب تھی، وہ ہاسپٹل میں تھے، لیکن اب وہ الحمدللہ گھر آ گئے ہیں۔ تو اس کے بعد سے پھر بھی مجھ سے کچھ بھی نہیں ریکارڈ ہوا، یہ ان دنوں کیا جب وہ آج نا انہوں نے آنا تھا۔ تو پھر میں نے سوچا سب سے پہلے ڈرائنگ روم کی نیٹ کلین اس کو کر لوں، کیونکہ پھر جب وہ لیٹے ہوتے ہیں نا پھر صفائی کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، تو صفائی بھی میں نے تھوڑی ڈیپ کلیننگ کرنی تھی۔ خیر بارش ابھی بھی ہو رہی ہے، بارش ڈیلی ہوتی ہے تقریباً نا فیصل آباد میں، تو ڈیلی ایک آدھا دن ہی گزرتا ہے کہ بارش نہ ہو۔ تو خیر اب ہم نے جی صفائیاں سٹارٹ کر لی ہیں، شادہ کو بھی میں نے لگایا ساتھ، کیونکہ جو چھتیں وغیرہ ہوتی ہیں نا جو کہ سیلنگ ہو یا فین ہو وہ تو میں نے خود ہی کرنے ہوتے ہیں، لیکن پھر جو تھوڑا بہت نیچے کا ہوتا ہے وہ اس سے کروانا ہوتا ہے، ڈسٹنگ بھی میں نے خود ہی اچھی سے کرنی ہوتی ہے۔ تو اے سی بھی ہمارا فٹ ہو گیا، جیسا کہ میں نے پچھلے ویک میں دکھایا تھا ولاگ میں کہ اے سی خراب ہو گیا، تو اے سی بھی ٹھیک کروا کے وہ بھی لگ گیا ہے۔ اور بس یہی چیزیں ہوتی ہیں اس موسم میں، کچھ نہ یہ الیکٹریشین کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا الیکٹرانکس کی، الیکٹریشین تو وہ ہوتے ہیں نا جو کہ چیزیں ٹھیک کرتے ہیں الیکٹرانکس کی جتنی بھی چیزیں تھیں نا وہ اس موسم میں ساری خراب ہو جاتی ہیں۔ میری تو ابھی 3 جو مشینیں ہیں نا، جوسر مشین اور گرائنڈر وغیرہ، یہ تینوں خراب پڑے ہیں، میں ان کو بھی بھیجوں گی، وہ بھی ٹھیک کرواؤں گی۔ تو اس موسم میں نا اس طرح کی چیزوں پہ بہت خرچہ ہوتا ہے۔ خیر ہمارا تو بہت ہی ہوتا ہے، کبھی موٹر خراب ہو جائے گی، کبھی یہ چیزیں تو میری اکثر ہی خراب رہتی ہیں۔ تو خیر جی ہم نے بہت اچھی سی صفائی سٹارٹ کی ہوئی ہے، تو شادہ کو میں کہہ کے کرواتی ہوں یہاں سے کرو یہاں سے کرو، نہیں تو اسے پھر نہ اس طرح سمجھ نہیں آتی، نہیں تو پھر میں خود کرتی ہوں۔ جب میں سیٹسفائی نہ ہوں نا تو پھر میں خود سٹارٹ کر لیتی ہوں کہ بھئی مجھے اس طرح مزہ نہیں آتا۔ A few moments later. اور جی پھر ساتھ ہی کھانے کا ٹائم ہو گیا تھا، مطلب دوپہر کے کھانے کا ٹائم، گیس بھی آ گئی تھی۔ تو سب سے پہلے میں نے یہ ٹینڈے جو کہ ہماری فیورٹ لگتا ہے، قومی سبزی بننے والی ہے، بہت ہی میں بناتی ہوں یہ، لیکن چلے جو میرے نیو سبسکرائبر ہیں ان کے لیے یہ نیو ریسپی ہوگی۔ ٹینڈوں کو میں نے اچھی طرح سے نا چھیلنے کے بعد ان کو واش کر لیا تھا، واش کرنے کے بعد میں نے ان کو کٹ کیا، پھر تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیا، پھر کڑھائی میں نے آئل ڈالا، آئل تھوڑا سا زیادہ جائے گا، پھر اس میں ہم نے ٹینڈے فرائی کرنے ہیں۔ اور یہ الگ سے چیزیں دیکھیں جی، یہ ٹماٹر ہے بڑے سائز کا، 2 سبز مرچیں ہیں، اور مرچیں ہیں ریڈ والی، ہلدی ہے، نمک ہے، سوکھا دھنیا ہے، اور یہ ساری چیزیں ہم نے مکس کر کے نا مطلب ڈال دینی ہے ایک باؤل میں۔ ساتھ ہی پیاز جو ہے وہ بھی باریک باریک کاٹ کے، کہ یہ ساری چیزیں میں نے ایک ہی باؤل میں مکس کرنی ہے۔
یہ دیکھیں تو ٹینڈے میں نے فرائی ہونے کے لیے رکھے ہوئے ہیں، ان کو ہلکی آنچ پہ آپ نے فرائی کرنا، تھوڑا سا آئل اس میں آپ زیادہ ڈالیں، اور اتنے مزے کے بنتے ہیں نا۔ اور یہ لہسن، ادرک اور سبز مرچیں یہ بھی میں نے کوٹ کے ڈالی ہیں ہاتھ سے۔ تو جیسا میں نے آپ کو بتایا نا، مشینری میری ساری خراب ہے، تو بڑا ہی مسئلہ ہوتا ہے مجھے اس طرح کام کرنے میں۔ خیر میں نے پھر اس کو ہاتھ سے ہی میں اب کرتی ہوں جب تک وہ ٹھیک نہیں ہو جاتی، کیونکہ ابھی ٹائم ہی نہیں ہے میرے ہسبینڈ کا بھی کہ وہ چیزیں ٹھیک کروائیں۔ تو خیر جی، آپ اس طرح ضرور ٹنڈے بنا کے دیکھیں، آپ یقین کریں آپ دوسرے طریقے سے بھول جائیں گے، آپ ہمیشہ اسی ریسیپی کو فالو کریں گے۔ تو یہ دیکھیں یہاں پہ ٹنڈے فرائی ہو گئے ہیں۔ اب آپ نے جو سارا بیٹر ریڈی کیا ہے نا، اس میں پیاز، لہسن، ادرک، ٹماٹر، سبز مرچیں اور باقی جتنے بھی ہمارے گھر کے مسالے ہوتے ہیں نا، اسپائسز اپنے حساب سے آپ ڈال کے بس اس کو ہلکا سا آپ نے چمچ ہلانا، پھر آپ نے دم پہ اس کو رکھ دینا، اور یہ دم پہ ہی بنے گی ہانڈی۔ تو آپ نے اس کو بس 2-3 منٹ کے بعد نا دیکھتے رہنا کہ یہ جل نہ جائے۔ تو جو کہ نیو دیکھنے والی چلیں بچیاں ہوتی ہیں، ان کے لیے اس طرح کی چیزیں بڑی ایزی ہو جاتی ہیں، کیونکہ ہر بندے کا اپنا اپنا طریقہ ہے چیز بنانے کا، ہر بندے کا اپنا اپنا ٹیسٹ ہے ہاتھ کا۔ تو میں جب سے یہ بنا رہی ہوں مجھے اسی طرح اچھے لگتے ہیں، تو میں پھر اسی طرح بناتی ہوں، اور یہ جو طریقہ ہے نا، اس سے بچے بھی کھا لیتے ہیں۔ اگر ہم تھوڑا اس کو شوربہ لگا دیں مسالہ، پھر وہ بچے نہیں کھاتے نا۔ تو خیر جی، ہانڈی میں نے بنا کے اس کو دم پہ چھوڑ دیا، آٹا میں نے گوندھ کے رکھ لیا تھا، ساتھ کے ساتھ گھر کی صفائیاں ابھی چل رہی ہیں، کیونکہ جیسے میں نے بتایا آپ کو گیسٹ آنے ہیں، تو بہت ہی وی آئی پی اسپیشل گیسٹ ہیں، جس کے لیے ہم نے بہت جی بھاگ دوڑ لگائی ہوئی ہے کہ یہ بھی ہو جائے وہ بھی ہو جائے۔ دن بہت کم ہے تو ٹائم بھی میرا نہیں ملتا، کیونکہ ابو جی کی وجہ سے نا پھر وہ گیسٹ بہت آتے ہیں، تو میرا نا پھر کام تھوڑا سا ادھر ادھر ہو جاتا ہے کہ لیٹ ہو جاتی ہوں میں ہر کام سے۔ تو یار انشاءاللہ جی سب کچھ مینج ہو جائے گا۔ اور یہاں پہ پھر منڈی کا سامان جو آیا ہوا تھا، میں نے سوچا یہ بھی نکال کے ان کو بھی اچھی طرح سے نا ٹوکریوں میں ڈال کے یہ بھی رکھ لوں۔ تو بس یہی ہوتے ہیں چھوٹے موٹے کام جو کہ ڈیلی روٹین میں ہر میرا خیال جو ہاؤس وائف ہوتی ہیں، ہر لیڈیز کا یہی کام ہے کہ ڈیلی کے جو کام ہے، گھر کے کام، کھانے کے۔ ابھی تو بچوں کو بھی چھٹیاں، خیر وہ بھی ابھی اسی طرح کے سارا دن اسی طرح گزرتا ہے کہ کوئی لیٹ اٹھتا ہے، کوئی جلدی اٹھتا ہے، تو ناشتے ہی بس اسی طرح لگتا ہے کہ سارا دن ناشتے میں ہی گزر جاتا ہے۔ تو آپ بتائیں جی آپ کی روٹین کیا ہے؟ آپ مجھے کمنٹس میں ضرور بتایا کریں کہ کس کس سٹی میں بارش ہو رہی ہے، کون کون کس طرح سبزی بناتا ہے۔ اگر میری یہ والی آپ کو اچھی لگتی ہے تو آپ مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ والی کس طرح کی لگتی ہے۔ تو خیر اب مینگو دیکھیں کتنے اچھے مینگو آئے ہوئے ہیں نا، بڑے ہی مزے کے، لیکن اب نا پتہ نہیں کیوں اب اتنا دل نہیں کرتا کھانے کو میرا، تو بس ہاف مینگو لے کے ہی میرا دل بھر جاتا ہے، پتہ نہیں کیوں زیادہ میٹھے سے نا اب اچھا نہیں لگتا اتنا زیادہ۔ لیکن پھر بھی میں ایک آدھا لے لیتی ہوں، پہلے کی طرح نہیں ہے جیسے پہلے ہوتا تھا نا، انسان کو بچپن میں اتنی کریونگ ہوتی تھی مینگو کی، اب وہ نہیں ہے۔ پتہ نہیں کیوں میرے ساتھ ہی ہے، یہ سب کے ساتھ اسی طرح ہوتا ہے کہ اب مجھے نا وہ زیادہ میٹھا اچھا نہیں لگتا، مطلب چائے بھی میں نے پینی ہوتی ہے وہ بالکل لائٹ سی چینی، تو زیادہ میٹھا فروٹس ہونا پھر وہ بھی مجھے اچھا نہیں لگتا، نارمل سا اچھا لگتا ہے۔ تو ہر بندے کی اپنا اپنا ٹیسٹ ہے، حالانکہ مینگو تو جو ہوتے ہیں وہ سب کی جان ہوتے ہیں۔ تو لیکن آج کل کے مجھے نا یہ 2 سال سے اس طرح ہو رہا ہے کہ مجھے زیادہ مینگو اب اچھے نہیں لگتے نا۔ تو کتنے ہی مزے کی یہ ساری چیزیں لگتی ہیں، اور آج کل اتنی سبزیاں مہنگی ہو گئی ہیں نا، ٹماٹر دیکھیں آپ کتنے مہنگے ہو گئے ہیں، لیکن پھر بھی جی ٹماٹر کے بغیر تو ہانڈی ناممکن ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں جی میں نے یہ لاؤنج کی صفائی بھی کر دی ہے، سارے پنکھے اور یہ دیواریں وغیرہ صاف کرنے کے بعد تو یہ میں نے جو صوفہ کور اتارے تھے وہ بھی سارے واش ہو کے وہ اسپن کر کے تو میں نے فوراً سے مطلب ہوا میں پھیلا دیا، کیونکہ ساتھ ساتھ سوکھ جاتے ہیں نا، تو پھر میں نے وہ بھی چڑھا دیا اور اچھی طرح کو گھر کو نیٹ کلین کر لیا۔ اور ماشاءاللہ دیکھیں جی صاف ستھرا گھر کتنا اچھا لگتا ہے۔ تو صاف ستھرا تو میں ہمیشہ ہی رکھتی ہوں، یہی بات نہیں ہے کہ مجھے گندا گھر بالکل اچھا نہیں لگتا، ہاں لیکن جب کسی نے آنا ہو پھر وہ ایک الگ سی صفائی ہوتی ہے، وہ اسپیشل سی ایک چیز ہوتی ہے جو کہ آنے والے بندے کو فیل ہو نا کہ میرے لیے بھی انہوں نے اتنی ایفرٹ کی ہے، اتنا اچھا انہوں نے میرے لیے ویلکم کیا ہے۔ تو اسی وجہ سے یہ ساری چیزیں کرنی چاہیے، ورنہ تو گھر دیکھنے میں تو صاف ستھرا ہی لگتا ہے کہ کہیں سے بھی کوئی صفائی نہیں ہونے والی، لیکن آپ یقین کریں کہ جب میں سٹارٹ کرتی ہوں تو پتہ نہیں کہاں کہاں سے ڈسٹ آ جاتی ہے۔ تو وہ جو سیڑھیوں کا اوپر والا حصہ نا، میرے وہ سیڑھیوں والا پورشن ہے جو وہاں سے بہت مٹی اور یہ ہے
ہے جی وہ خواب جو کہ پورا ہو گیا الحمدللہ جی میرے بیٹے نے MBBS اپنا کمپلیٹ کر لیا ہے، اور شکر الحمدللہ بیٹے کو دعاؤں میں یاد رکھے، اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے، سب بچوں کو کامیاب کرے، اللہ تعالیٰ ماں باپ کے لیے خوشیوں کا سبب بنے، اور اللہ تعالیٰ ماں باپ کو بھی اتنی زندگی دے کہ وہ اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھیں، آمین۔ تو یہ دن جو ہماری فیملی کے لیے تھا نا، یہ ایک بہت ہی پراؤڈ کا دن تھا، بہت خوبصورت دن تھا، تو میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ یہ پاکستان کے نیو ڈاکٹرز جن کی انٹری ہونے والی ہے، آپ بھی دعاؤں میں یاد رکھیں جی۔ نیکسٹ ولاگ کے لیے انتظار کیجیے۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔